السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست جواد اینڈ ٹوڈے مائی ٹاپک از ہاؤ وی کین کریٹ 100% کمپلیٹ اینڈ پروفیشنل پروفائل آن اپ ورک. کس طرح سے ہم اپ ورک پہ ایک 100% کمپلیٹ اور پروفیشنل پروفائل بنائیں کہ جس سے کلائنٹ کنونس ہوں اور وہ ہمیں اپنے پروجیکٹ کے لیے ہائر کریں. ریمبر ون تھنگ, یور پروفائل از ون آف یور موسٹ امپورٹنٹ ایسیٹس وین اٹ کمس ٹو فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ. وائی؟ بیکاز جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کو ہائر کرتا ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے تو وہ آپ کی پروفائل ضرور وزٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پروفائل آپ نے کس طرح سے بنائی ہے, پروفیشنل پروفائل ہے یا نہیں ہے. لائک اگر آپ نے کوئی آن لائن, اگر آپ ریئل سینیریو میں دیکھیں تو آپ اگر کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ اس بزنس کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور وہ آپ کی طرف آئیں اور آپ کو مطلب کہ ٹرائی کریں کہ آپ جو بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لائک اگر ایک کوئی ریسٹورینٹ, کوئی نیو ریسٹورینٹ کہیں پہ کسی نے بنایا تو وہ بہت زبردست تھا, انہوں نے اس کو سیٹ کیا, بہت زبردستی سیٹنگ کی اور ایک پروفیشنلی انہوں نے ہر چیز کو آرگنائزڈ وے میں آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, تو آپ ضرور چاہیں گے کہ آپ ایک نہ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں کہ ان کی سروسز کیسی ہیں. سیم لائک اس آن لائن ورلڈ میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروفیشنل پروفائل بنائی ہے, اگر آپ نیو بھی ہیں اور آپ آن لائن اپنا کام سٹارٹ کر رہے ہیں, فری لانسنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں, تو آپ اس طرح سے ایک پروفیشنل وے میں اپنی پروفائل کریٹ کریں کہ جب بھی کوئی کلائنٹ اسے وزٹ کرے تو وہ کنونس ہو کہ وہ آپ کو ہائر کرے اور وہ ٹرائی کرے آپ کی سروسز کو. اور یہی آپ کے پاس ایک بیسٹ چانس ہے کہ آپ کلائنٹس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اپنا بلڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ہائی کوالٹی سروسز انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پروپوزل کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے جو کہ کلائنٹ کو سب سے زیادہ کنونس کرتی ہے وہ آپ کی پروفائل. آپ نے کس طرح سے اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے, کس طرح سے اپنی پروفائل آپ نے سیٹ کیا ہے, تو وہ بہت میٹر کرتی ہے جب بھی کوئی آپ آن لائن کام کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹس وغیرہ اگر آپ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو میک شیور کہ یور پروفائل شوڈ بی 100% کمپلیٹ اینڈ پروفیشنل. اب آن لائن آپ کو تین طرح کے کلائنٹس, جب بھی آپ کام کریں گے آن لائن آپ کو تین طرح کے کلائنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک وہ کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی ریپوٹیشن کی بیس پہ ہائر کرتے ہیں. ریپوٹیشن مطلب کہ آپ نے پریویس جو ورک ہسٹری آپ کی ہے, ایکسیلنٹ ریویوز اگر آپ کو کلائنٹ سے ملے ہوئے ہیں یا آپ نے بہت اچھا کام آپ نے پہلے کیا ہوا ہے تو اس کی بیس پہ ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جن کو آپ خود کنونس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہائر کریں. کنونس مطلب کہ آپ انہیں پروپوزل سے آپ ایک ایسا زبردست پروپوزل انہیں سینڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کے لیے جس کے بعد وہ کنونس ہو کے آپ کی پروفائل وزٹ کرتے ہیں اور آپ کی پروفائل کے بعد وہ آپ کو کنونس ہو کے آپ سے کوشچنس کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں پروجیکٹ کی اور آپ سے انٹرویو لیتے ہیں. وہ آپ کے پاس ایک بیسٹ وقت ہوتا ہے کہ آپ اسے کنونس کریں اور آپ کو وہ پروجیکٹ اپنا جو پروجیکٹ کے لیے وہ کلائنٹ آپ کو ہائر کرے اپنا. سو تیسرے جو تھرڈ ٹائپ کا کلائنٹ ہے وہ یہ کہ دے جسٹ وانٹ دیئر ورک گیٹ ڈن. مطلب کہ انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے یا آپ انہیں کنونس کرتے ہیں, یعنی آپ جسٹ انہیں پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کا انٹرویو لے کے آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. اینڈ موسٹلی یہ کلائنٹس نیو ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کوئی اتنے پروجیکٹس کے لیے ہائر نہیں کیا ہوتا فری لانسرس کو. سو تین طرح کے کلائنٹس آپ کو ملیں گے, ایک جو کہ آپ کو ریپوٹیشن کی بیس پہ ہائر کریں گے, ایک جو جن کو آپ خود کنونس کریں گے کہ وہ آپ کو ہائر کریں اور آپ کی سروسز لیں, اور ایک وہ ہے کہ جو بس یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا کام جو ہے وہ چاہیے, وہ دے ڈونٹ بادر اباؤٹ یور ریپوٹیشن اور یو کنونس دیم اور ناٹ. سو آپ جن کلائنٹس کے لیے ابھی آپ نے اپنی پروفائل سیٹ کرنی ہے وہ ہے سیکنڈ ٹائپ کے کلائنٹس جن کو آپ نے خود کنونس کرنا ہے کہ وہ آپ کو ہائر کریں. اینڈ کنونس آپ کس طرح سے کریں گے, ان کو پروپوزل, آپ ایک پروفیشنل پروپوزل انہیں سینڈ کریں گے ان کے پروجیکٹ کے لیے. اس کے بعد وہ پروفائل آپ وزٹ کریں گے تو آپ کی پروفائل جو ہے وہ ایک پروفیشنل وے میں کریٹ ہونی چاہیے. آپ کی پروفائل ایک کمپلیٹ 100% ہونی چاہیے جو کہ انہیں کنونس کرے کہ وہ آپ کو ہائر کریں اپنے پروجیکٹس کے لیے. سو ناؤ لیٹس سی ہاؤ وی کین کریٹ 100% کمپلیٹ پروفائل. چلیں دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے ایک کمپلیٹ پروفائل بنا سکتے ہیں. Alright, so while creating your profile, make sure that your profile should be simple, unique and professional. آپ کی پروفائل سمپل, یونیک اور پروفیشنل ہونی چاہیے. زیادہ کمپلیکسٹیز میں نہیں جانا یا آپ نے پریشان نہیں ہونا, بس سمپل آپ نے چیزوں کو پروفیشنل وے میں رکھنا ہے اور میک شور کہ وہ یونیک ہوں, کلائنٹس کو اٹریکٹ کریں اور انہیں کنونس کریں. سو پروفائل میں سب سے پہلے آپ کا نام, میک شور دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی سو لانگ. آپ اپنا نام رکھ لیں, ایک مین فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم.
اس کے بعد آپ کی پروفائل پک آپ کی جو ہونی چاہیے وہ فارمل ہو تو زیادہ بیٹر ہے. گلاسز وغیرہ یوز نہ کریں, اپنا فرنٹ فیس جو ہے آپ کا شو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کی ٹائٹل لائن شوڈ بی یونیک. ٹائٹل لائن آپ کی میٹر کرتی ہے, جس طرح سے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ایکسپرٹ ویب ایپ اسپیشلسٹ اینڈ ورڈپریس گرو. سو ٹائٹل لائن آپ کی جو ہے وہ آپ کی یہ شو کرے گی کہ آپ کی سروسز کس سے ریلیٹڈ ہیں. لائک اگر میں نے یہاں پہ رکھا ہے کہ ایکسپرٹ ویب ایپ اسپیشلسٹ ورڈپریس گرو, تو یہ شو کر رہا ہے کہ ایک ویب ڈیولپر ہیں اور ایک ورڈپریس جو ایکسپرٹ ہیں. تو یہ لائن یہ شو کر رہی ہے کہ آپ مطلب کہ آپ کی جو سروسز ہیں یا آپ کی سکلز ہیں وہ کس چیز سے, کس نیچ سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے وہ سکلز. ٹائٹل لائن کے بعد آپ نے اپنا ہارلی ریٹ, اگر آپ بگنر ہیں, اگر آپ نیو بھی ہیں, تو آپ کا جو ہارلی ریٹ ہے وہ $5 سے $10 ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہ ہو. ہارلی ریٹ کیا ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ کو پر آور کے حساب سے پیڈ کرتے ہیں. وہ لائک اگر آپ نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے تو آپ کو $10 کے پے کریں گے وہ کلائنٹس. تو ہارلی ریٹ اپنا, اگر آپ نیو ہیں, نیولی آپ پروفائل کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنا $5 سے $10 رکھیں. اور اس کے بعد جب آپ کافی پروجیکٹس کر لیں گے یا آپ کی ایک ریپوٹیشن بلڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ٹائم زون آپ اپنی اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا سیٹنگز میں جا کے بھی آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. تو کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو ٹائم زون ان کی ہے, لائک اگر کوئی US کا کلائنٹ ہے تو وہ پریفر کرے گا کہ ان فریلانسرز کو جن کی ٹائم زون جو ہے وہ US کا ہے, کیونکہ جس ٹائم زون میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اسی ٹائم زون میں وہ چاہتے ہیں کہ فریلانسرز بھی اویلیبل ہوں تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنے پروجیکٹس وغیرہ ڈسکس کر سکیں اور کمفرٹیبل ہوں. سو ٹائم زون اگر آپ چاہیں تو آپ US کی رکھ سکتے ہیں اور اپنا مطلب کہ ایڈریس وغیرہ US کا رکھ سکتے ہیں, تو اس سے آپ کو کافی چانسز اس سے بھی انکریز ہوتے ہیں کہ آپ کو پروجیکٹس وغیرہ اوارڈ ہوں. اس کے بعد آپ کے سکلز آ جاتی ہیں. سکلز میں اب آپ نے یہ کرنا کہ مین سکلز جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, لائک میں نے یہاں پہ صرف ویب ڈیولپمنٹ اور ورڈ پریس سے ریلیٹڈ سکلز رکھے ہیں کیونکہ میری سروسز ہے جو ورڈ پریس اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے. سو اگر آپ پروفائل کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں لوگو ڈیزائننگ بھی کروں گا, ویب ڈیولپمنٹ بھی کروں گا, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ بھی کروں گا, تو آپ کو کلائنٹس کبھی بھی ہائر نہیں کریں گے. کلائنٹس چاہتے ہیں کہ وہ جو کام انہیں ریکوائرڈ ہے, جو سا پروجیکٹ ان کا ہے, اسی اسکل سے ریلیٹڈ انہیں ایک بندہ چاہیے جو کہ اسی اسپیسیفک اسکل میں ایکسپرٹ ہو. سو آپ نے جب اپنے اسکلس یہاں پہ آپ نے سیٹ کرنے ہیں تو میک شیور کہ جو سروسز آپ جو کہ آپ کے پاس ایک ایکسپرٹ اسکل ہے یا جس میں آپ کا بیسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ وہی اسکل ایڈ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ لوگو ڈیزائننگ میں بیسٹ ہے تو آپ صرف لوگو ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ 3-4 اسکلس لائک لوگو ڈیزائننگ, اڈوب فوٹو شاپ اینڈ مطلب کہ سملر اسکلس جو آپ کے اس میں یوز ہوتے ہیں آپ وہ رکھ لیں. اور اسکلس آپ نے میکسیمم مطلب کہ 3-4 آپ اتنے رکھ لیں, زیادہ اسکلس آپ مت رکھیں. جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ کلائنٹس نہیں چاہتے کہ وہ مطلب کسی اس طرح کے بندے کو ہائر کریں جس کے پاس بہت زیادہ اسکلس ہوں, اور ریئل ورلڈ میں اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ بہت سے اسکلس میں ایٹ اے ٹائم ایکسپرٹ ہوں. سو کلائنٹس چاہتے ہیں کہ جون سا انہیں کام چاہیے, جون سا پروجیکٹ وہ کروانا چاہتے ہیں, لائک اگر ویب ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ وہ کروانا چاہتے ہیں تو کلائنٹ یہی چاہے گا کہ آپ صرف ویب ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹ ہوں, اور اگر آپ صرف ویب ڈیولپمنٹ میں اپنی ایکسپرٹیز سے شو کرتے ہیں تو آپ کو وہ ہائر کر لیں گے. سو میک شیور کہ آپ کے جو اسکلس یہاں پہ آپ سیٹ کریں گے وہ آپ کے ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے آپ کی سروسز سے جو کہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اویلیبلٹی میں آپ ایز اے نیڈیڈ اوپن ٹو آفرس رکھ سکتے ہیں یا مور دین 30 آورس آپ پر ویک رکھ سکتے ہیں, اٹس گڈ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ یہاں پہ لینگویج میں آپ فلوئنٹ کر سکتے ہیں. انگلش آپ رکھ لیں بیسک, کیونکہ انگلش میں زیادہ تر پروجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں, جو بھی ڈسکشن یا کنورزیشن ہوتی ہے وہ آپ کی انگلش میں ہوتی ہے. اوور ویو از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز وین اٹ کمز ٹو پروفائل بلڈنگ. اوور ویو آپ نے میک شیور کہ آپ کا اوور ویو جو ہے وہ ایک پروفیشنل اور یونیک ہونا چاہیے اور زیادہ لینتھی بھی نہ ہو. جسٹ کلائنٹ کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں اسے, آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کے کیا اسکلز ہیں. اور یہ دیکھیں جس طرح کہ یہاں پہ ایک پروفائل کریٹ کی ہے, یہاں پہ اوور ویو جس میں دیکھیں کہ ایک پیراگراف کی فارم میں ایک پروفائل آپ نے کریٹ کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, کون سی سروسز آپ پرووائڈ کریں, آپ کے ایریاز آف اسپیشلائزیشن, آپ کے اسکلس جس میں آپ کو ایکسپرٹیز ہے. اس کے بعد
वर्डप्रेस सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं या लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिस से आप रिलेटेड आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि वर्डप्रेस सर्विसेज में हम ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद आप मजीद अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको क्यों हायर किया जाए, और आप उसे यहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं क्लाइंट्स को कि आपको क्यों हायर किया जाए। आप मतलब कि आप में एबिलिटीज हैं कि जिसकी वजह से आप उसे एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और मेक श्योर कि जब आप अपना ओवरव्यू एक लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में हो, ताकि जो क्लाइंट है वो आपका ओवरव्यू पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन लूज ना करे। अगर आपने एक कंप्लीट मतलब कि पैराग्राफ्स की शक्ल में आपने नहीं ओवरव्यू लिखा होगा तो वो कंसंट्रेशन अपना लूज कर देगा और कहेगा कि इतना ज्यादा मैं किस तरह से मतलब कि ओवरव्यू पढ़ूं। सो बास क्लाइंट्स होते हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती। सो मेक श्योर कि आप जो अपना ओवरव्यू लिखेंगे वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में हो। और प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डिफरेंट फ्रीलांसर्स जो कि पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप उनकी भी प्रोफाइल्स देख सकते हैं और वहां से भी आप आइडियाज ले सकते हैं। लाइक अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस लिखें और आपके पास वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं फ्रीलांसर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिनका 97% या 100% उनका सक्सेस रेट है, आप उनकी प्रोफाइल्स विजिट कर सकते हैं और वहां से आप ओवरव्यू ले सकते हैं अपना कि आपकी प्रोफाइल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें लाइक ये एक इन्होंने अपनी प्रोफाइल देखी है किस तरह से क्रिएट किया हुआ है, ओवरव्यू इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है अपना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखिए इन्होंने बिल्कुल एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ क्लाइंट्स होते हैं लाइक ये इनका 100% जॉब सक्सेस है, इन्होंने काफ़ी जॉब्स की हुई हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज हैं इनके पास। तो क्लाइंट्स जो है वो बॉदर नहीं करते कि अगर आपका सक्सेस रेट इतना ज़बरदस्त हो या आपको रिव्यूज मिले और आपकी रेपुटेशन इतनी ज़बरदस्त हो तो क्लाइंट्स ज़्यादातर बॉदर नहीं करते कि आपका ओवरव्यू जो भी है या जैसे भी आपकी प्रोफाइल है। लेकिन चूंकि आप बिल्कुल न्यू है और न्यूली प्रोफाइल आप बिल्ड करें अपनी, सो आपने मेक श्योर करना कि आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल हो, क्योंकि आपके पास वर्क हिस्ट्री नहीं होगी। सो क्लाइंट्स जब वर्क हिस्ट्री आपके पास नहीं है, रेपुटेशन आपकी कोई बिल्ड नहीं, तो क्लाइंट्स ये देखते हैं कि आपने प्रोफाइल किस तरह से बनाई हुई है। और अब अगर आपने एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल वे में अपनी प्रोफाइल बिल्ड की होगी तो क्लाइंट जरूर कन्विंस होगा, वो आपको हायर करेगा और आपको वो ट्राई करेगा कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं। सो इस तरह से आप आइडियाज ले सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स देख के डिफरेंट फ्रीलांसर्स ने किस तरह से अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड की हुई हैं और वहां से आप मतलब के उन्हें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि आप सेम टू सेम कॉपी कर लें, कॉपी करने का मतलब है कि उनका एक स्ट्रक्चर जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो स्ट्रक्चर आप उसका कॉपी करें, उसमें अपना एक ट्विस्ट ऐप ऐड करें और फिर उसको आप यहाँ पे अपना ऐड करें प्रोफाइल में। सो इस तरह से आप डिफरेंट फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स विजिट कर सकते हैं और वहां से आइडिया ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त। अब ओवरव्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप अपने जो आपने प्रीवियस कोई अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक डमी पोर्टफोलियो ऐड किया ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। सो आप इस तरह कोई भी अपने पोर्टफोलियोज ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ऐड करने की वजह से भी आपकी प्रोफाइल जो है उसकी कंप्लीटनेस इफेक्ट होती है। सो मेक श्योर कि आप पोर्टफोलियोज ऐड करें। अगर आपने कोई प्रीवियस कोई वर्क किया हुआ है या कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। उसके बाद सर्टिफिकेशंस में आपको अगर कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं या आपके पास कोई भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड वेब डेवलपर ऐड किया है जस्ट डमी डाटा आपको शो करने के लिए। तो आप इस तरह से एक अपना सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, ये भी आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस को इफेक्ट करते हैं। और सर्टिफिकेशंस के बाद टेस्ट हैं, टेस्ट का मैं आपको बताता हूँ एंड पे। टेस्ट के बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने पहले कहीं पे काम किया हुआ है किसी कंपनी के साथ या किसी ऑफिस में कहीं भी, अगर आपने ऑनलाइन भी अगर कहीं काम किया हुआ है किसी एजेंसी के साथ तो आप यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस को इफेक्ट करती है। उसके बाद एजुकेशन, आपके पास अगर कोई एजुकेशन है या कोई भी डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज कुछ भी हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदर एक्सपीरियंसेस में अगर आपके पास जो यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कभी वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस के अलावा अगर आपने कोई वीडियो एनिमेशन या कोई इस तरह की डिजाइनिंग सर्विसेज भी की हुई हैं या अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। और टेस्ट में अब आपने इस तरह से करना है कि टेस्ट आपको बता देता हूं मैं।
کچھ بیسکس ٹیسٹ ہیں جس طرح سے انگلش اسپیلنگ ٹیسٹ ہے. آپ ایک یہ ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کی پروفائل کی کمپلیٹنس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور کلائنٹ کی سائیکی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. کلائنٹس بھی چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ دیے ہیں اور واقعی یہ اس ٹیسٹ میں پاس ہیں یا نہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپ ورک کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اپ ورک کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں اس میں سے آپ لائک یہ اپ ورک ریڈینس ٹیسٹ ہے, یہ ایک بیسک اپ ورک کا ٹیسٹ ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اپنی جو سے بھی آپ سکلز اپنے پرووائڈ کر رہے ہیں, یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, لائک اگر ورڈ پریس سے ریلیٹڈ سروسز ہے تو یہاں پہ آپ ورڈ پریس کا ٹیسٹ آپ دیں. اگر آپ کا مطلب کہ پی ایچ پی کا ہے تو آپ پی ایچ پی کا ٹیسٹ یہاں پہ دیں, ٹھیک ہے. لائک مین سکلز میں آپ کا ایک انگلش کے اپنے سکلز دینے ہیں تاکہ کلائنٹس کو یہ پتا ہو کہ آپ ان کے مطلب وہ آپ کے ساتھ ایک کنورزیشن کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس. اس کے بعد اپ ورک کا آپ ٹیسٹ دے دیں جو بیسک ٹیسٹ ہیں, اور آپ کے جو سکلز جو آپ پرووائڈ کریں یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. اور اوکے سو ٹیسٹ کے بعد کمپلیٹ آپ کی پروفائل میں جون سی چیزیں آپ نے یہاں پہ جون سے سیکشنز آپ نے یہاں پہ فل کیے ہوں گے وہی سیکشنز کلائنٹس کو نظر آئیں گے. جون سے سیکشنز آپ کے فل نہیں ہوں گے, ایمٹی ہوں گے, لائک یہاں پہ ٹیسٹ کوئی بھی نہیں دیا ابھی تک تو یہ کلائنٹس کو شو نہیں ہوگا. سو میک شیور کہ آپ کی یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں اور اس کے بعد ہی آپ کی پروفائل 100% کمپلیٹ ہوگی. 100% آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہے؟ اس طرح سے پتہ چلے گا کہ لائک یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں 90% پروفائل یہ کمپلیٹ ہے, اور 10% جب کوئی آپ اسکل ٹیسٹ دیں گے تو وہ 10% آپ کا وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. سو میک شیور دیٹ یور پروفائل شوڈ بی 100% کمپلیٹ. کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پروفائل جب آپ پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پروفائل جو ہے کمپلیٹ تھورلی وزٹ کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں, اور کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ جسٹ مین چیزیں چیک کرتے ہیں, لائک آپ کی پک نیم, آپ کا ٹائٹل لائن, آرلی ریٹ, آپ کا اوور ویو تو ضرور دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں تقریباً. اور اس کے بعد آپ کے پروجیکٹس یا کوئی ریویوز اگر آپ کو ملے ہوئے ہیں کلائنٹ سے پریویسلی اگر آپ نے کوئی ورک کیا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر کلائنٹ دیکھتا ہے آپ کو ہائر کرنے سے پہلے. سو میک شیور کہ آپ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مطلب کہ ایک یونیک فارم میں ایک پروفیشنل وے میں آپ نے کریٹ کرنی ہے, اور زیادہ کمپلیکسٹیز میں نہیں جانا. جو مین چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی سروسز. ایک بار کلائنٹ آپ کو انٹرویو آپ سے کرتا ہے, آپ پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں, اس کے بعد کلائنٹ انٹرویو کرتا ہے, تو آپ کے پاس وہ بیسٹ چانس ہے کہ آپ کلائنٹ کو کنوینس کریں کہ وہ آپ کو ہائر کرے. اگر کوئی کلائنٹ آپ کو انٹرویو کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 90% چانسز ہیں کہ آپ کو وہ پروجیکٹ اوارڈ ہو سکتا ہے. سو اس کے بعد یہ ہے کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ آپ تبھی بلڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ہائی کوالٹی سروسز پرووائڈ کریں گے. لائک میں نے کچھ پروفائلس آپ کو دکھائی تھیں جنہوں نے بالکل سمپل سا ایک اوور ویو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا, لیکن ان کی پروفائل ورک ہسٹری اتنی بیسٹ تھی, ان کا سکسیس ریٹ اتنا بیسٹ تھا, ان کے ریویوز کلائنٹس نے انہیں ایکسلنٹ دیے ہوئے تھے, جس کی بیس پہ جو نیو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی ٹرسٹ اس پہ بلڈ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں ایزیلی ہائر کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کا بھی جب ایک بار ریپوٹیشن ایک بلڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی, لیکن چونکہ آپ نیو ہیں اور نیو اگر کوئی چیز ہو تو جب تک وہ ایک پروفیشنل اور آرگنائزڈ وے میں آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جائے گی آپ کا دل نہیں کرے گا اسے ٹرائی کرنے کا. سو اسی طرح سے آپ نے اپنی پروفائل جو ہے وہ ایک 100% کمپلیٹ کرنی ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایک پروفیشنل پروپوزل جو ہے آپ وہ سبمٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹس کے لیے, تاکہ کلائنٹس جو ہے وہ آپ کے پروپوزل سے کنوینس ہو اور وہ آپ کا انٹرویو کرے اور آپ سے فردر اپنا پروجیکٹ ڈسکس کرے اور آپ کو اپنے پروجیکٹس کے لیے ہائر کرے. سو اس ویڈیو میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے یا ایشو ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی بھی اگر آپ کو کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, اینڈ میں آپ کو بیسٹ پاسبل وے میں گائیڈ کروں گا. اور کائنڈلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ انفارمیٹیو لگی اور ہیلپ فل ہے تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اور مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے آپ کو اور زیادہ بیٹر گائیڈ کر سکتا ہوں. سو تھینکس فار واچنگ گائز, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.